بالآخر امت اس نتیجے پر پہنچی، میں یہ کہوں گا کہ ٹھوکر کھا کے پہنچی، لیکن اس نتیجے پر پہنچی کہ جی بائیکاٹ سے تو ایک گولی بھی ہم نہیں روک سکے، احتجاج سے ایک بم بھی ہم کم نہیں کر سکے، ہم نے او آئی سی یا اس طرح کے پلیٹ فارم بنائے تھے، انہوں نے ایک بچے کی جان بچانے کے لیے بھی کوئی حرکت وہ نہیں کر سکا۔ تو یہ جو معاملات ہیں اس نے امت کو اس حل کی طرف میں کہوں گا کہ فورس کیا جو ہر آلریڈی قرآن کے اندر موجود تھا اور جو ہم کافی عرصے سے ایکسپلین کر رہے تھے، امت کے سامنے رکھ رہے تھے کہ حل اصل میں کیا ہے، اور میں اس کے اوپر بھی آؤں گا کیا۔ لیکن جیسے آپ نے فرمایا، یعنی اردن کے اندر لوگ کھڑے ہیں، بارڈر کھولو فوج بھیجو، ہماری فوج ہے وہ کر سکتی ہے۔ مصر کے اندر لوگ کھڑے ہیں بارڈر پہ، بارڈر کھولو فوج بھیجو وہاں پر۔ پاکستان کے اندر نیشنل کانفرنس ہوئی علماء کی، اور علماء نے متفقہ طور پر اعلامیہ پڑھ کر سنایا کہ تمام مسلمان ریاستوں کے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے، فوجیں داخل کریں۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں گے لجنۃ الفتویٰ والاجتہاد جو ہے دوحہ کے اندر، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ افواج مداخلت کریں۔ لیبیا کے گرینڈ مفتی نے فتویٰ دیا، انڈونیشیا سے فتویٰ آیا، سوڈان سے فتویٰ آیا، ہر جگہ امت جو ہے وہ اس مطالبے کے ساتھ کھڑی ہے کہ افواج کو بھیجیں۔ یہ وہ بات ہے جو کہ میرا اگر مسلمانوں کو پہلے دن کچھ لوگ تھے جو بصیرت رکھتے تھے، انہوں نے پہلے دن یہ بات شروع کر دی، لیکن آج الحمدللہ امت جو ہے اس بات پہ آ گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن نے یہ حل، اور یہ واحد حل ہے، مطلب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ حل ہے، یہ ایک واحد حل ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، میں پہلے ایک عمومی آیت رکھتا ہوں، کتب علیکم القتال، سورہ بقرہ کی آیت ہے، تمہارے اوپر قتال فرض ہے۔ جیسے کہ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، ویسے ہی قتال کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جنگ فرض ہے۔ اچھا، جنگ فرض ہے تو پھر علماء نے اس کے اندر ڈیٹیل کی ہے کہ اقدامی جہاد ہوتا ہے، دفاعی جہاد ہوتا ہے، لیکن ہم اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں نا اس ایشو کے اوپر جو کہ غزہ کے اندر اس وقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی قتال کا لفظ استعمال کیا گیا، جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ کیا مطلب وہاں پر یہودی وجود کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے آل آؤٹ وار، مطلب جنگ عظیم دوم سے زیادہ بم وہاں پر پھینک دیے، آل آؤٹ وار ہے۔ تو اللہ نے کہا جو تم سے جنگ کرتے ہیں، قتال کا لفظ استعمال کیا، تم ان سے جنگ کرو، یہ صیغہ امر کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور دلیل سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے راستے میں نہیں لڑتے۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نکال اس بستی سے جن کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی ہمیں اس ظلم کی بستی سے نکال اور اپنی طرف سے کوئی حمایتی مقرر فرما، اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وہ کمزور، تو کیا یہ یہاں پر شرط بالکل پوری ہے؟ کمزور مرد، عورتیں، بچے، اور ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تم جنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ انفال میں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو تمہارے اوپر فرض ہے ان کی مدد کرنا۔ اور مجھے یہ دوبارہ یہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے افواج کو بلایا ہے، یعنی ان کے بچوں کی لاشیں بلند ہوئی، 10 منزلہ عمارت سے بھی بلند ہو گئی تاکہ افواج کو نظر آ جائے کہ یہاں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اور وہ موو کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ صرف وہ نہیں ہے نا، اسلامی سرزمین ہے، اسلامی سرزمین وہ سرزمین جس کے بارے میں آخری خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے کہ میں یہودیوں کو بیچ دوں، اور یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے اسلامی سرزمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو سرنڈر کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مقبوضہ اگر علاقہ مقبوضہ ہو جائے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم انہیں جہاں پاؤ مارو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں باہر نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو فتنہ ہے یہ جنگ سے زیادہ بری چیز ہے۔ یعنی ہمیں یہ کیا بتا رہے ہیں آپ لوگ کہ جنگ بری چیز ہے؟ جنگ سے زیادہ بری چیز یہ فتنہ ہے جو وہ پھیلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ اگلی آیات کے اندر جا کے سورہ بقرہ میں اسی آیت کے ساتھ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑتے رہو، یعنی یہ جو قابض فورسز ہیں نا، ان سے لڑتے رہو، جنگ کرتے رہو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ ختم ہو جائے، باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے یعنی شریعت قائم ہو جائے، اللہ کی اتھارٹی قائم ہو جائے، دین کی اتھارٹی قائم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، لیکن میں یہاں پر اس کو جو ہے وہ سمرائز کرتا ہوں کہ بیسیکلی حل واضح ہے اور حل ایک ہی ہے۔ ان مختلف آیات کے اندر اللہ نے قتال کا لفظ فرما کر واضح فرما دیا کہ جنگ از دی اونلی سولوشن۔